جب جنوری آتی ہے تو پھر ہمیں 26 جنوری بھی یاد آتی ہے، آپ کو بھی یاد آتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے 26 جنوری جو ہمارا ریپبلک ڈے ہے، گنتنتر دیوس، یوم جمہوریت۔ جنوری آ گیا تو 26 جنوری بھی آنے والا ہے، جس میں ہمارا آئین بنا تھا، ہمارا سنویدھان، ہمارا کانسٹیٹیوشن ڈاکٹر امبیڈکر اور فاضل دانشوروں نے جو بنایا تھا سنویدھان، جو 73 سال سے چل رہا ہے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ آج آئین کو کوئی نہیں دیکھ رہا، بالائے طاق رکھ دیا، نظر انداز کر دیا۔ آئین ایک طرف پڑا ہوا ہے، قانون دوسرے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ NRC اور NPR اور CAA کیا چیز ہے؟ یہ آسام کے اندر ڈیٹینشن سینٹر بنے اور اس کے اندر آپ نے سنا ہوگا 19 لاکھ لوگوں کو ڈالا، جس میں سے 14 لاکھ تو غیر مسلم ہیں۔ یہ آئین میں نہیں ہے سارا، آئین کچھ کہہ رہا ہے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں۔ آسام کے اندر آپ نے سنا ہوگا مدرسے بند کر دیے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے ہر اقلیت کو یا اکثریت کو اپنی تعلیم دینے کا اپنے بچوں کو حق ہے۔ آئین کہہ رہا ہے ہمارا، آئین ہمیں شہریت دے رہا ہے، آئین ہمیں انصاف دے رہا ہے، آئین ہمیں لبرٹی، آزادی دے رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو نہیں دینا چاہتے، مدارس بند کر دیں گے۔ مدھیہ پردیش کے اندر آپ نے سنا ہوگا لو جہاد کا قانون بن رہا ہے، اور مدھیہ پردیش میں آپ نے سنا ہوگا منصور اور ایک اور جگہ ہے، وہاں پر کچھ لوگ، ایک فرقے کے لوگوں نے جلوس نکالا اور مسجد کا بھی حملہ کر دیا، مسجد کا مینار توڑ دیا، کیا حملہ کر دیا، کچھ گھروں کو بھی آگ لگا دی بیچارے اقلیت کے لوگ۔ لو جہاد بھی بن رہا ہے، حملہ بھی ہو رہا ہے۔ UP کے اندر آپ نے سنا ہوگا لو جہاد کا قانون جب سے آیا ہے تو بیچارے مسلمانوں کی زندگی پریشان ہو گئی، کتنے لوگ جیل میں چلے گئے، ایک ہی فرقے پر ہے، گرفتار جتنے ہوئے ایک ہی فرقے کے ہوئے، دوسرے کے نہیں ہوئے۔ اگر مسلمان لڑکی دوسرے دھرم میں چلی جاتی ہے اس کا سواگت ہے، اس کی رکشا ہے، سرکشا ہے، پوری فیملی کی آؤ بھگت ہے۔ اور اگر مسلمان کے پاس اگر کوئی چائے بھی پینے بیٹھ جائے نا، شادی کی بات نہیں کر رہا میں، چائے پینے بھی بیٹھ جائے گا نا تو جرم ہے کہ تم نے غیر فرقے کی لڑکی کے ساتھ تم نے چائے کیسے پی۔ مول دھرم قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ مول دھرم، یہ اپنی منمانی بات ہے۔ مول دھرم، مذاہب پر بھی قانون بنے گا، نئے نئے قانون بنیں گے UP کے اندر، مذہبی مقامات کے لیے بھی قانون بنیں گے۔ CAA کے پروٹیسٹ پر بھی بڑی گولیاں چلیں وہاں، بیچارے بہت لوگ۔ دلی میں آپ نے دیکھا فروری میں فساد ہوا، ابھی تک لوگ پریشان ہیں، گھروں سے بھاگے ہوئے۔ 8 دن پہلے دلی میں پریس کلب آف انڈیا میں کچھ لوگوں نے، بیچاروں نے اپنا دکھ سنایا تھا۔ اردو کے اخبار میں آتا ہے، آپ پڑھا کریے، اردو کے اخبار اپنے محلے میں پڑھا کرو، مسجد میں پڑھ لیا کرو، مکتب میں پڑھ لیا کرو، کچھ پڑھو، ثواب ملے گا۔ 100 روپے 200 روپے آپ کباب اور روٹی میں نہ نکالو، وہ 100 روپے اردو کا اخبار خرید کے اپنے بھائیوں کو پڑھو، سمجھو، بتاؤ۔ اگر حالات آپ کو پتہ ہوں گے تو دعا تو کرو گے۔ میں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں دعا تو کرو۔ کتنے پریشان ہیں لوگ، آپ کو نہیں پتہ۔ جیل کے اندر جو ہے وہ بھی پریشان ہے، جو جیل کے باہر ہے وہ بھی پریشان ہے، جو گھر میں ہے وہ بھی پریشان ہے، جو گھر کے باہر ہے وہ بھی پریشان ہے۔ بیچارے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وکیل اگر کوئی مقدمہ لڑتا ہے وہ بھی پریشان۔ آئین ایک طرف ہے، 26 جنوری کا آئین ایک طرف ہے، منمانی ایک طرف ہے، قانون ایک طرف ہے۔ ہندوستان اب بدل رہا ہے، ساری دنیا میں آلوچنا ہو رہی ہے، نندا ہو رہی ہے، ساری دنیا میں مذمت ہو رہی ہے، UN میں مذمت ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، سب کی آنکھیں بند ہیں کیا؟
آپ کی ہماری نگاہ کمزور ہو سکتی ہے، ودیشوں لوگوں کی نگاہ کمزور نہیں ہے، وہ بہت تیز دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آتا ہے، اخباروں میں آتا ہے، ہمارے راشٹرپتی بھی دیکھتے ہوں گے، ہمارے پردھان منتری بھی دیکھتے ہوں گے، ہمارے سرکار کے لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، سپریم کورٹ کے لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، ہائی کورٹ کے لوگ بھی دیکھتے ہوں گے۔ ہمیں افسوس یہ ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ ہماری امید ابھی بندھی ہوئی ہے، راشٹرپتی سے، پریزیڈنٹ آف انڈیا سے امید بندھی ہوئی ہے، سپریم کورٹ پہ ہمیں امید ہے، لیکن سپریم کورٹ بھی دسیوں سال سے جو مقدمے پڑے ہیں وہ نہیں سنے جا رہے۔ دفعہ 341 کا مقدمہ جس میں مزدوروں کو ریزرویشن ملتا ہے، وہ مقدمہ نہیں سنا جا رہا، 50 سال ہو گئے۔ بہرحال پھر بھی ہم یہی کہیں گے، ہماری آس بنی ہوئی ہے، پردھان منتری سے جنہوں نے کہا سب کا وشواس، ہماری آس ابھی بنی ہوئی ہے، راشٹرپتی سے ہے، سپریم کورٹ سے ہے، ہائی کورٹ سے ہے، ہمیں امید ہے، اپنے آئین پر ابھی ہمیں بھروسہ ہے، لیکن جو غنڈہ پارٹی ہے، غنڈہ گردی کرنے والے، ان پر نکیل کسی جانی چاہیے۔ اور آپ سے بھی میں کہوں گا، آپ پڑھا کریے، میں تو تھک گیا، الحمدللہ مجھے 50 سال ہو چکے، میں تو تھک گیا، میں جو آپ سے یہاں کہتا ہوں ثواب سمجھ کے، ہمارے حضور نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، جس کی صبح اس حالت میں ہو کہ اس کو مسلمانوں کی فکر نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ حدیث ہے کہ جس کو مسلمانوں کی فکر نہ ہو۔ آپ کچھ نہ کریے، کسی دکھ بھرے مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا تو کریے، حال چال تو پوچھیے، آپ خیریت تو پوچھیے۔ بہرحال ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سرکار دھیان کرے اور جو غنڈہ گردی کرنے والے ہیں ان پر قانون لگے، جو قانون سزا دیتا ہے وہ ہونی چاہیے، جو غنڈہ گردی کرنے والے ہیں پھر رہے، آزاد پھر رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جو بیچارے بے قصور ہیں، کہیں ویڈیو میں فوٹو دیکھ لیا، چلو جی تمہارا وہاں ویڈیو میں فوٹو ہے، چلو بس، کوئی گزر بھی گیا نا اگر وہاں سے تو چلو تمہارا فوٹو ہے، بہت برا حال ہے۔ پھر ہم سے لوگ کہتے ہیں جی نیا سال مناؤ، جو دکھی آدمی ہے وہ نیا سال منائے گا؟ وہ تو پرانا سال بھی نہیں منائے گا۔ جو دکھی آدمی ہے، نہ اس کی عید ہے نہ بقرعید ہے، نہ اس کا نیا سال ہے نہ پرانا سال ہے، جو دکھی قوم ہے اس کے لیے تو آپ جانتے ہیں نا، جس کو بیچارے کو اپنا دکھ ہو، جو بخار میں پڑا ہوا ہو یا بیماری میں پڑا ہو، آپ اس سے کہیں میاں چلو عید کی نماز پڑھنے چلو، وہ کہیں گے بھائی تم ہی چلے جاؤ، مجھے تو کمبل اڑا دو، میرے لیے کیسے عید؟ لیکن آپ دعا تو کر سکتے ہیں، آپ پڑھا کریے، اردو کے اخبار پڑھیے، میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، میں پھر نہیں کروں گا زیادہ بیان، اور آپ پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ 100 روپے کوئی زیادہ بڑی چیز نہیں ہوتی، محلے میں ایک آدمی 100 روپے ایک مہینے میں دے دے، دوسرا آدمی 100 روپے دوسرے مہینے میں دے دے، کیا پریشانی؟ کوئی پریشانی نہیں۔